2 مرتبہ اجتماع ہوا، 1 ہفتہ ایک اجتماع، 1 ہفتہ ایک اجتماع، یعنی آدھا ملک 1 ہفتہ اور آدھا ملک اگلے ہفتہ، تو 4 لاکھ کا مجمع تھا، ایک میں 4 لاکھ، ایک میں 4 لاکھ، کل 8 لاکھ۔ یہ تو تبلیغ والوں کا حساب ہے، ورنہ اخبار والے تو ایک اجتماع 10 لاکھ بولتے ہیں، اور ان کا حساب بھی صحیح ہے، ہمارا حساب بھی صحیح ہے۔ ہمارا حساب یہ ہے کہ اس پنڈال میں ایک وقت پر کتنا مجمع رہتا ہے، ہم یہ حساب کرتے ہیں کہ 4 لاکھ آدمی اس میں ایک وقت پر رہ سکتے ہیں، پنڈال کی لمبائی چوڑائی اس حساب سے ایک وقت پر 4 لاکھ آدمی رہ سکتے ہیں، یہ ہمارا حساب ہے۔ اور ان کا حساب یہ ہے کہ صبح سے شام تک کتنے آئے کتنے گئے، رہنے والے وہ ہیں ہی، آنے والے جانے والوں کو بھی وہ حساب کر لیتے ہیں، صبح سے شام تک کوئی 1 مجلس میں آیا، کوئی 2 مجلسوں میں آیا، تو وہ ہر آنے جانے والے کا حساب کرتے ہیں اور بولتے ہیں 10 لاکھ، وہ بھی صحیح ہے، وہ ہر آنے والے کا شمار کرتے ہیں اور ہم رہنے والوں کا شمار کرتے ہیں کہ کتنے وہاں ٹھہرے، کتنے وہاں سوئے، کتنے وہاں اعمال میں شریک ہوئے۔ تو بڑی خوبی اس مجمع کی یہ ہے کہ وہ اجتماع میں بھی مسجد وار آتے ہیں، مسجدوں سے جماعتیں بنا کر آتے ہیں، اپنی اپنی مسجد کی جماعت کو لے کر آتے ہیں، اور وہ وہاں والے بمبو کاٹ دیتے ہیں اجتماع گاہ میں، اوپر کا کپڑا ہر مسجد والے کو لگانا پڑتا ہے، تو وہ کپڑا اپنا لے کر آتے ہیں، تو وہ پہلے سے گاٹ دیتے ہیں اجتماع گاہ میں، لیکن اوپر کا جو کپڑا ہے شامیانے کا، وہ ہر علاقے والے کو جو جگہ دی گئی ہے وہ اتنے علاقے کا اپنے شامیانے کا پردہ وہ لے کر آتے ہیں اور آگے خود باندھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اس کی۔ اور اکثر جیسے ہمارے یہاں عام طور پر اجتماع میں عمومی اجتماع میں ایک بڑا مجمع چلتا پھرتا رہتا ہے، وہاں وہ نظر نہیں آتا، سارا مجمع اعمال میں ہوتا ہے۔ حالی اوقات میں بھی آپس میں وہ مسجد وال جماعت بیٹھتی ہے، مذاکرے کرتی ہے، مجمع ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا نہیں ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی کینٹین سے لا کر وہیں بیٹھ کر اجتماع گاہ میں کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی خوبی ہے کہ کھانے کے وقت میں مجمع اجتماع گاہ میں ہی رہتا ہے، ہر 2 ساتھی جاتے ہیں، برتن ہوتے ہیں ان کے پاس، اور 2 ساتھی جا کر کے وہ کینٹین سے، تام خانے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، میس تام خانے، وہ تام خانوں سے وہ جتنے ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ کھانا لے کر آتے ہیں، اور اجتماع گاہ میں ہی میں اس دسترخوان بچھا کر جیسے جماعت چل رہی ہے۔ جماعتوں سے کہتے ہیں نا کہ ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ، تمہیں پکانے کا موقع نہیں ملا، جماعت ایسے وقت پر کسی گاؤں میں گئی کہ پکانے کا موقع نہیں ملا، ہوٹل سے کھانا لینا ہے تو ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے مت کھاؤ، 2 ساتھی جا کر ہوٹل سے کھانا لے آؤ اور لا کر مسجد میں بیٹھ کے کھاؤ۔ تو یہ وہ اجتماع میں کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے برتن لاتے ہیں، دسترخوان ہوتا ہے، وہ جا کر کے ساتھیوں کے لیے کینٹین سے کھانا لا کر وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو عام طور پر مجمع اجتماع گاہ سے باہر جاتا نہیں، سوائے اس کے کہ وہ استنجے کے لیے یا وضو کے لیے جائیں، باقی اور کسی ضرورت کے لیے وہ باہر نہیں جاتے۔ یہ بڑی خوبی ہے اس مجمع کی، طلب والا مجمع، سکون والا مجمع اور اعمال میں جڑنے والا مجمع۔ بیرون ایک ہی جگہ رہ گیا اب دنیا میں، تو بیرون کے 10,000
600 افراد آئے جو 107 ملکوں سے آئے. 107 ملکوں کے 10,600 افراد. ان کا قیام الگ تھا. ان کو کھانا وہیں سے کھلایا جاتا تھا. یہ 10,600 کے بچے کو کھانا کھلانے کی خدمت رائے کے مدرسے کے طلبہ کرتے تھے. چھوٹی جماعت سے لے کر بڑی جماعت تک جو اس سال عالم بن کے نکلنے والے ہیں شعبان میں، وہ بھی خدمت میں لگے ہوئے. یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ پورے 10,000 کے مجمع کی کھانا کھلانے کی خدمت وہ رائن کے طلبہ کرتے تھے. اور وہ سارے بچوں کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور سعادت سمجھ کر ان کی خدمت سمجھتے تھے، اپنی سعادت سمجھتے تھے. کوئی شور غل ہنگامہ کچھ نہیں، خاموش کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے. مہمان آ رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، ان کو کھانا لا کر رکھا جا رہا ہے. کھانے کے بعد وہ بھارے ہوتے ہیں، دوسرے جا کے بیٹھتے ہیں. تو سارے مہمانوں کو کھلانا، ان کے برتن صاف کرنا، پھر اگلے کھانے کے لیے تیاری کرنا، پورے 3 دن اور پھر بعد کے پورے 3 دن، بلکہ ان کے مہمان تو پورا ہفتہ رہتے ہیں. ان کی جماعتیں بنتی ہیں، جانے میں ان کو تاخیر ہوتی ہے، جماعتوں کے نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، تو تقریباً پورا ہفتہ، اور پورا ہفتہ خدمت مدرسے کے طلبہ کرتے ہیں. اور سارے اساتذہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سارے اساتذہ، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ، وہ اپنے طلبہ کو ساتھ لے کر خدمت کرتے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں، طلبہ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ماشاءاللہ وہ ایک عجیب نورانی منظر ہے. پہلے اجتماع سے 2,880 جماعتیں نکلی. 2,880. اس میں بیرون سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741، یعنی جو مہمان بیرون سے آئے تھے اس کا 70% وہ جماعتوں میں نکل گئے. صرف اجتماع کے لیے نہیں آئے. 10,600 کا جو مجمع آیا اجتماع میں، اس کا 70% مجمع جماعتوں میں نکل گیا. 4 مہینے چلا. تو بیرون ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں 741. یہ پہلے اجتماع تھا. اور بیرون ملک جانے والی سال اور 7 ماہ، ان کے یہاں تشکیل ہوتی ہے سال کی اور 7 مہینے کی. بڑی تشکیل 7 سال کی، چھوٹی تشکیل 7 مہینے کی. اور 90 پر ایک جماعت ہے. بیرون اور سال کی جماعتیں. اندرون ملک میں بھی ان کی سال کی جماعتیں چلتی ہیں. اندرون ملک میں سال کی جماعتیں 50 پر 4. یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سال کی جماعت اندرون میں چلتی ہے. 3 چلے اور چلے کی جماعتیں 1,533. اس طرح 2,880 جماعتیں نکلی. یہ پہلا اجتماع، پہلا حصہ. دوسرے حصے میں جو بیرون والے ان کو فلائٹیں نہیں ملی، ان کو ویزے دیر سے ہوئے، وہ پہلے میں نہیں آ سکے، دوسرے میں آئے، وہ بھی جماعتوں میں گئے. 245 جماعتیں بیرون ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی. تو اس طرح 1,000 جماعتیں بیرون والوں کی جماعتیں، 1,000 جماعتیں بیرون سے آنے والوں کی جماعتیں جو اندرون ملک کو چلی. بیرون سے آنے والے مہمان، ان کی 1,000 جماعتیں دونوں اجتماع سے بھی حاضر. اور بیرون میں جانے والی جماعتیں دوسرے اجتماع میں 97. تو اگر اس طرح ملا لیا جائے تو
80 पर 8 जमातें बैरूनी मुल्कों में गई, 7 माह और साल की। अंदरूनी मुल्क साल की जमातें दूसरे इज्तिमा से 56, पहले में 54, दूसरे में 56, तो इस तरह 110 जमातें साल की। साल की 110 जमातें। एक ही जगह है जहां ये साल की जमातें अंदरून में भी चलती है, बैरून में भी चलती है। 110 जमातें अंदरून मुल्क साल की, और चिल्ले 3 चिल्ले की जमातें 1733, पहले में 1500, दूसरे में 1700। इस तरह कुल जमातें जो इज्तिमा से निकली वो 2 इज्तिमा से वो 5441 जमातें, 5441 जमातें, ये जो दोनों इज्तिमा से निकली। 104 ममालिक, 1600 मेहमान। अक्सर बयानात हमारे यहाँ से जाने वाले हजरात के हुए तो उम्मी बयानात तो हुए, लेकिन जो खास मजलिसों में बात हुई तो एक दुनिया भर के जो मशवरे वाले थे, जो मशवरे के लिए जमा हुए थे, उनमें मौलाना इब्राहिम साहब का जो बयान हुआ वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कि 106 मुल्कों के शूरा वाले जिम्मेदार उलमा, खवास, ये जो मशवरे में जमा हुए, उनमें मौलाना ने जो बात की वो ये सुनाना चाहता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमको एक नेमत मिली है, और वो बड़ी नेमत कुरान करीम में है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद भी बड़ी नेमत, दीन भी बड़ी नेमत है। कुरान करीम भी नेमत है, दीन भी नेमत है। इस एहसान को अल्लाह ताला ने हम पर किया है। अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से जो चीज आती है उसकी बुनियाद अमानत पर होती है, कि हुजूर की अमानतदारी सबसे पहले जाहिर हुई। लोगों ने आपको अमीन पाया, 40 बरस तक आपकी अमानतदारी का तजुर्बा हो चुका था। इसके अलावा कोई चीज हुजूर में लोगों ने नहीं देखी। फ़क़द लबिस्त फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैंने एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। ये कुरान पाक की आयत है, हुजूर की तरफ से ये इरशाद है कि मैंने एक उम्र तुम्हारे, हुजूर के बारे में इरशाद है कि मैंने एक उम्र तुम्हारे बारे में गुजारी है, तुम समझते नहीं हो। तो उम्मत में आपकी अमानतदारी जाहिर हुई, और अमानतदारी के जाहिर होने की हिकमत को अल्लाह ही जानते हैं। बज़ाहिर हिकमत यह है कि दुनिया दारुल हुकूक है, यहाँ हुकूक है। अल्लाह ने दुनिया को दारुल हुकूक करार दिया है कि यहाँ हुकूक अदा करने होंगे, हुकूक की अच्छी बुरी पादाश्त होगी। इसमें अल्लाह के हुकूक भी हैं, नबी के हुकूक भी हैं, किताब के हुकूक भी हैं। गर्ज ये कि जितने ताल्लुकात इतने हुकूक, ये बुनियाद है हुकूक की। हुकूक ताल्लुक की बुनियाद पर कायम होते हैं। माल से ताल्लुक है तो माल की सतह से माल को ज़ायल न किया जाए। गर्ज ये कि जितने ताल्लुकात इतने हुकूक। दुनिया दारुल हुकूक होने की वजह से हुकूक की हिफाजत की एक ही ताकत है, अमानतदारी। अमानतदारी से हुकूक की हिफाजत होती है। अमानत न हुई तो हुकूक की हिफाजत नहीं होती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन फरमाया गया है। लोगों ने मुसलसल एक मुद्दत तक
کہ آپ کو امین کہا، اپنے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی، اور اللہ کے معاملے میں بھی۔ کسی نے امید نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے ایسا کیا ہے، بلکہ ہر ایک کے دل میں آپ کا احترام ہے۔ چنانچہ وہ سنبھالنے کے لیے اپنی امانتیں آپ کو دیتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ آتا تو آپ کے حوالے کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے حجر اسود کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا۔ وہ اسی وجہ سے تو ہمارے دین کی اصل بنیاد اور ہمارے کام کی اصل بنیاد وہ امانت داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ دین کا کام کیا جائے۔ چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے، نماز کو امانت بتایا گیا ہے کہ پوری پوری ادا کرو، پوری پوری ادا کرو۔ وضو کو امانت بتایا گیا ہے، مال کو امانت بتایا گیا ہے۔ تو ہماری طرف امانتوں کا ڈھیر ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے امانت داری کے سوا کوئی دوسری صفت نہیں۔ ایمان اور امانت کا جوڑ ہے، ایمان اور امانت کا جوڑ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ اس آدمی کے دین کا کیا بھروسہ جس کے اندر امانت داری نہیں؟ غرض ہے کہ دین کے کام کا تعلق امانت داری کے ساتھ ہے۔ اور امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا کیا مطلب ہے؟ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے امانت داری کا پہلو ہونے کی وجہ سے جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے۔ دوسرا پہلو بندوں کی طرف جاتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے۔ یہ امانت داری کا تعلق ہے کہ ان کی خیر خواہی میں کام کرو۔ چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنی قوم کی، اپنی امت کی خیر خواہی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ انی لکم ناصح امین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا امانت دار ہوں، میرے پاس تمہارے لیے امانت ہے جو مجھے تم کو دینی ہے۔ میرے لیے تمہارے پاس امانتیں ہیں جو مجھے دینی ہیں اور خیر خواہی سے دینی ہے۔ مجھے کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور میرا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تقاضا نہیں، میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ نہیں، میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، نہ مال نہ مرتبہ کچھ نہیں۔ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے، امت کے لیے خیر خواہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے، ان کی کامیابی کس چیز میں ہے، ان کی رہبری کی جائے۔ اور اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اور اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے آپ کو متہم سمجھے، قصوروار سمجھے۔ اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم قصوروار سمجھے۔ سہل بن حنیف ایک مشہور صحابی ہیں، وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتہموا انفسکم، قصور اپنا سمجھا کرو، قصور اپنا سمجھا کرو، کیونکہ آدمی اپنا قصور سمجھتا ہے تو اس کی اصلاح آسان ہوتی ہے، قصور دوسرے کا سمجھے گا تو اس کی اصلاح مشکل ہوگی کہ ہاں اس کام میں میرا قصور ہے، کہ اصل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اپنے کو قصوروار سمجھو گے تو اس کی تصحیح، اس کا صحیح کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کو متہم کرو گے تو اس کی تصحیح مشکل ہے، کیونکہ جس کو متہم کرو گے وہ مدافعت کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اتہموا انفسکم، ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو تو قصوروار اپنے کو سمجھا کرو، تو یہ اصلاح کا سب سے آسان طریقہ ہے۔
انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے، انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ستاری کرنا. انبیاء کی سیرت میں یہ رہبری ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ستاری کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کام کرنا. یہ خاص بات ہے انبیاء کی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار کہ اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا تھا کہ ان کی خاص توجہ آخرت تھی. اس لیے بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ ہو، بندوں کی ذات کا معاملہ ہو، اللہ کی ذات کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کا معاملہ، ان سب کے بارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے. اور یہی اصل ہے کہ جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بنائے اور موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے. موت کے بعد جو کام آئے وہ کام آج کر لے. یہی دعوت ہے کہ اپنے کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند بن کر لے. اللہ تعالیٰ سوائے دین کے کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا. اپنے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی دینداری کو اللہ پسند کرے گا. بے دینی پسند کرنے کا سوال نہیں ہوتا. رضیت لکم الاسلام دینا کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کیا ہے. تو اس کے خلاف ہماری طرف سے کوئی بات کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے تقاضا ہے کہ ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو، ہماری اپنی زندگی دین کے ساتھ ہو. ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی. ایمان، عبادات، اخلاق، خیر خواہی، آخرت طلبی، یہ ہمارے کام ہیں. اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا کہ ہم نے اطاعت کو اپنے ذمے لیا ہے. ہم ہر حال میں اطاعت کریں گے. غریبی آئے تو غریبی میں اطاعت کریں گے، مالداری آئے تو مالداری میں اطاعت کریں گے. کوئی ہم کو پوچھیں گے تو اطاعت کریں گے، کوئی نہیں پوچھیں گے تو بھی اطاعت کریں گے. کوئی ہمیں آگے کرے تو بھی اطاعت کریں گے، کوئی پیچھے کرے تو بھی اطاعت کریں گے. ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی کہ کوئی ہم کو پوچھے کوئی نہ پوچھے، ہم ہر حال میں اطاعت کرنے والے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہم کام کرنے والے ہیں. کوئی ہمیں نہ پوچھے تب بھی ہر حال میں ہم کام کرنے والے ہیں. جو مخلص ہے اس کو اپنے لیے کام کرنا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہمارے شیخ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جب ان کے سامنے کسی کا تعارف کراتے تھے کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں تو فرماتے ہیں ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہمارے ایک ساتھی نے ایک حاجی صاحب کا حضرت شیخ سے تعارف کرایا کہ یہ فلاں حاجی صاحب ہیں تو فرمایا ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، چاہے حاجی صاحب ہو چاہے قاضی صاحب ہو. نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. یہی اصل بات ہے کہ آدمی اپنی خیر خواہی کرے، اور اپنی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، حقوق ادا ہو جائیں. یہی دو باتیں ہیں. دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، دنیا میں اسی کے لیے کام کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے. ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ
اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی جس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ صلاحیتیں تو یہ صلاحیتیں امانتیں ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو کام میں لگاؤ. دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگی، دین کی دعوت کا سب سے بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں. اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہ لگیں تو یہ اس کی ذات کے ساتھ دفن ہو جائیں گی، زندہ درگور ہو جائیں گی. کام بھی نہیں ہوا، صلاحیتیں قبر میں چلی گئی. لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی. اسی لیے دین کی دعوت میں محنت، دین کی محنت میں بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں. دین کی دعوت میں محنت میں بڑا گل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں. صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. جیسے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حق پر لگایا اور ان کی صلاحیت کیسی کیسی ہے کہ ایک ایک کی صلاحیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ان کی حضور کی صحبت کی برکت اور ان کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے. جو کچھ نفع ہو رہا ہے وہ سب صحابہ سے ہی چلا ہے، سب صحابہ سے چلا ہے. حضور کی صحبت کی برکت سے، ان کی قربانیوں اور محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اجاگر کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اس کا نفع ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ اس کی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. خوش نصیب ہے وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے، کہ ان کے ذریعے دنیا کا شر مٹ گیا اور ان کے ذریعے خیر وجود میں آیا. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر. دونوں پہلو آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، خیر اور شر. شر کے پہلو کو دبانا، شر کے پہلو کو دبانا، یہ دونوں پہلو ہیں زندگی میں. شر کے پہلو کو دبانا اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اس سے وہ اپنی دعوت کے ذریعے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں، ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور آدمی کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. حضور نے اپنے علم و ہدایت کو بارش کے پانی سے مثال دی ہے کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی، آسمان سے برسنے والا پانی زمین کی صلاحیتوں کو نکالتا ہے. یہ زعفران کی زمین ہے، یہ جو کی زمین ہے، یہ باغ کی زمین ہے، یہ کھیتی کی زمین ہے، کہ جس حساب سے وہ پانی کے ذریعے سے خیرات وجود میں آتی ہیں، ایسی ہے انبیاء کرام کی دعوت اور محنت کے ذریعے اللہ نے انسانی نفوس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اور جو خیر رکھی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے محنت کا اور دعوت کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. وہ اپنی صلاحیتوں سے ایک طرف اللہ کو راضی کرے، دوسری طرف دنیا کے اندر اس کے حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے، اور ان سب کے مجموعے سے وہ اپنی آخرت بنائے. یہی بڑی بات ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کی نگاہ آخرت پر ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. اور صحابہ کو دیکھیں، ان کی نگاہ آخرت پر ہے. انا ہممنا الآخرہ ولیس ہممنا الدنیا.
ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، متاع ہے، اس سے تو آدمی فائدہ اٹھا لے گا، لیکن اصل آخرت ہے، وہ ٹھکانہ ہے، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، اس کا بننا ضروری ہے۔ حدیث کی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی۔ اے اللہ میری دنیا آباد فرما دے کہ اس میں میرا گزرے، اے اللہ میری آخرت سنوار دے کہ آخرت تو میرا ٹھکانہ ہے، اور مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، مجھ کو زندہ رکھ جب تک میرے لیے خیر ہے۔ دعائیں بھی ریبل کے لیے سکھائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں بھی نبی ہیں اور دعا میں بھی نبی ہیں کہ تمام ضرورتوں پر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بیان ہے لیکن میں انشاءاللہ کسی اور وقت سناؤں گا۔ ایک ضروری بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ 13، 14، 15 جنوری کو ٹونگی کا اجتماع ہے بنگلہ دیش کا، 13، 14، 15 جنوری، اور یہ اجتماع 2 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ 2 سال کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا، تو 2 سال کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرات نے مشورے سے اس کی اجازت دی ہے کہ 2 ماہ کی جماعت بنا کر جائیں، 2 ماہ کی جماعت بنا کر جائیں اور 2 ماہ کی جماعت وہاں کام کرے اور پھر اجتماع میں بھی شریک ہوں۔ 1 دسمبر سے اگر جماعتیں نکلیں گی تو انشاءاللہ وہاں 2 ماہ ان کے لگیں گے اور اجتماع میں بھی ان کی شرکت ہو جائے گی 13، 14، 15 جنوری۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا موقع ہے۔ یہ 2 ہی اجتماع تھے دنیا میں، ایک رائمنڈ کا اجتماع، ایک ٹونگی کا اجتماع، دنیا میں 2 ہی اجتماع تھے، اور یہ 2 سال سے ٹونگی کا نہیں ہوا، اس مرتبہ یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے حضرات نے مشورے میں اس کی اجازت دی ہے کہ 2 مہینے کی جماعتیں بنا کر، اچھی مضبوط جماعتیں، اجتماع کے شوق میں جانے والی نہیں، پہلے محنت کرنے والی، پھر اجتماع بھی شریک ہو، تو ایسی مضبوط جماعتیں 2 ماہ کی۔ 1 دسمبر سے جماعتیں، آج کیا تاریخ ہے؟ 22 ہے۔ ایک ہفتے میں محنت کر کے جماعت بناؤ اور جماعت لے کر کے 2 مہینے